دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت کونین سید صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ سلسلہ واقعہ کربلا میں ہم حاضر ہیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر سلسلہ ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار خیر و برکتیں نصیب ہوں گی۔ ہم واقعہ کربلا میں خاندان اہل بیت کی فضائل مناقب کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے اسباب کیا تھے، اس کا پس منظر کیا تھا، وہ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی میں حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند ان کی سیرت کے پیارے پیارے پہلو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور ان کی شہادت کیسے ہوئی انشاءاللہ تعالی اس پر بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر وقت ہوا تو بھی یزید پلید کا موضوع بھی لیں گے اور اس کے متعلق بھی سنیں گے کہ اس کے بارے میں کیا کیا کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا ذکر مبارک ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی جو کنیت تھی وہ ابو محمد، یہ آپ کی کنیت ہے۔ لقب تقی و سید، عرف سبط رسول اور سبط اکبر۔ آپ کو بھی ریحانۃ الرسول کہہ کر پکارا گیا۔ آپ کی ولادت مبارک 15 رمضان المبارک 3 سین ہجری کی شب میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشخبری پہنچائی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے کہ اسماء میرے فرزند کو لاؤ۔ کپڑے میں لپٹے ہوئے اس حقیقی شہزادے کو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر کیا گیا۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے داہنے کان میں یعنی سیدھے کان میں آذان اور بائیں میں یعنی الٹے کان میں تکبیر فرمائی، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے دریافت فرمایا، تم نے اس فرزند کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری یہ کیا مجال کہ آپ کی اذن اور آپ کی اجازت کے بغیر میں ان کا نام رکھ لوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو نام اختیار فرما مختار ہیں،
تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو آپ کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کو جو قرب حاصل تھا۔ مناسب ہے کہ اس فرزند سعادت مند کا نام فرزند ہارون کے نام پر رکھا جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام دریافت فرمایا، عرض کیا شبر، ارشاد ہوا ہے جبریل اس کے کیا معنی ہے؟ عرض کیا حسن، تو آپ کا نام حسن رکھا گیا۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و جمال میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ آپ سے پہلے حسن کسی کا نام نہ رکھا گیا، یہ جنتی نام پہلے آپ ہی کو عطا ہوا۔ ایک اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی تو شہزادہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دوش اقدس پر تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے تھے، یا رب عز و جل، میں اس کو محبوب رکھتا ہوں تو تو بھی محبوب رکھ۔ امام بخاری نے ایک اور روایت بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز تھے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کی طرف نظر فرماتے اور ایک مرتبہ اپنے اس شہزادے کی طرف نظر فرماتے۔ میں نے سنا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا فرزند سید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بدولت مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح فرمائے گا، مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ اور یہ ایک تاریخ کا پورا ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے غیب کا علم عطا فرمایا تھا، اور یہ بھی اس حدیث میں یہ ایک غیب کی خبر تھی۔ یہ بخاری کی یہ حدیث پاک ہے، یہ بھی ایک غیب کی خبر تھی اور مستقبل میں ہونے والے ایک واقعے کی طرف اشارہ تھا، اور ویسا ہی ہوا جیسا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ کی بدولت دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح ہو گئی، الحمدللہ عز و جل۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابن سعد نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے پیارے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سجدے میں ہوتے اور یہ والا شان شہزادے آپ کی گردن مبارک کے پشت اقدس پر بیٹھ جاتے، تو جب تک یہ اتر نہ جاتے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر مبارک نہ اٹھاتے۔ میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکوع میں ہوتے تو ان کے لیے اپنے قدمین طاہرین کو اتنا کشادہ فرما دیتے کہ یہ نکل جاتے۔ کتنا خوبصورت انداز ہوگا، اور دیکھنے والوں کو جنہوں نے یہ روایتیں بیان کی کہ کبھی دوش پر دیکھیں
تو کبھی سجدے کی عالم میں یہ عالم دیکھیں، تو یہ رکوع کا معاملہ جو تھا یہ جب دیکھیں، میں غور کر رہا ہوں کہ یہ جو آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو یہ منظر ملاحظہ کرتے ہوں گے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خود اپنے اہل خانہ کے ساتھ، دیکھیں یہ بھی ایک میسیج ہے، ایک لیسن ہے، ایک سیکھنے کی بات عرض کر رہا ہوں میں آپ کو، کہ یہ ایک غور طلب بات ہے کہ ہم جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کچھ معاملہ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں کہ یہ معاملات آپ کا یہ انداز تھا، حضرت حسنین کریمین کے ساتھ مولا مشکل کشا شیر خدا قرب اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ جب یہ معاملات کرتے ہوئے ہم وہاں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس قدر اپنے جو اہل خانہ تھے، فیملی ممبرز اب ان کو کہہ لیں، اسی میں ازواج مطہرات بھی آ گئی، ہمارے عموماً اس پہلو کا نظر انداز کیا گیا ہے، اور وہ پیار و محبت جو ایک فیملی ممبرز کے ساتھ ہوتی ہے، گھر والوں کے ساتھ ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، بچیوں کے ساتھ ہوتی ہے، بچوں کی امی کے ساتھ ہوتی ہے، پھر اور دیگر احباب کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب دیکھیے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ رسالت ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، کس قدر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنا وہ برتاؤ فرمایا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا انداز، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا جو انداز تھا، دیگر جو خلفائے راشدین اور دیگر اصحاب کرام تھے جو انداز تھا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اس مبارک جو میں عادت کریمہ بیان کر رہا ہوں، اگرچہ اس میں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبردست فضائل ہیں، ان کے زبردست یہاں پر ایک وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ان کو مقام حاصل تھا، اور جو محبتی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے جہاں اس کا بیان موجود ہے، وہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے بچوں کے ساتھ جو وہ ایک انداز تھا، ان کے ساتھ رہنے کا، آنے کا، بیٹھنے کا، اور بول چال کا انداز، جیسے ہم عموماً اگر ہم اپنے بارے میں غور کریں تو ہمارے بچے بعض اوقات ہماری مسکراہٹ کو ترستے ہیں، ہمارا انداز بڑا روکھا ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی، بعض اوقات دوستوں کے ساتھ تو ابھی بھی کچھ ٹھیک ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ بڑا روکھا انداز ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر فرما دے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ بہت کام کی بات ہے۔ البتہ ایک پریکٹس ہے کہ ہم جب اس طرح کے روایات اور واقعہ سنتے تو ہم اس کو اپنے اوپر تھوڑا سا لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس سے ہم مزید میسیج لیں اور اس سے مزید ہم مدنی پھول حاصل کر اپنی زندگی کو پیار، محبت اور امن کا گہوارہ بنانے کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حاکم نے عبداللہ بن عبید بن عمیر سے روایت کیا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 حج پا پیادہ کیے، پیدل کیے، جبکہ سواریاں بھی ہوتی تھی، مگر ایک تواضع اور ایک انکساری اخلاص اور ادب کے بہت سارے تقاضوں کو شامل کرتے ہوئے آپ حج پیدل فرماتے تھے۔ آپ کا کلام، بات کرنے کا جو انداز تھا بہت شیریں تھا، میٹھا تھا، اتنا میٹھا تھا کہ جو ساتھ لوگ بیٹھے رہتے تھے اہل مجلس، وہ یہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ آپ کا کلام ختم نہ ہو، آپ بات کرتے رہیں۔ یہ بھی دیکھیے، یہ بھی ایک مدنی پھول لینے والا آپ کی سیرت کا پہلو ہے نا۔ ارے ہمارے یہاں بعض لوگوں کا بات کرنے کا انداز یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اول تو کبھی کبھی ملنے کو جی نہ چاہے، یار یہ اس سے بات کریں گے، اس سے ملیں گے تو یہ بات کم کرتا ہے، کاٹتا زیادہ ہے، یعنی کاٹنے سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں، یار بالکل ایک بہت عجیب بات کرتے ہیں، اکھڑا پن ہوتا ہے، ڈانٹنا، جھارنا، طنز، تنقید،
یا پھر آئیں گے تو کسی کی غیبتیں کریں گے. بعض کی طبیعت ہوتی ہے غیبتیں کرتے رہتے ہیں, جہاں جائیں گے غیبت کریں گے. اور ایک تعداد ہوتی ہے کہ جب بھی بیٹھیں گے اپنی مظلومیت کا رونا روئیں گے, اور دوسروں کو وہ مطلب کہ ڈیگریڈ کرنا, ان کی تحقیر کرنا, ان کو ذلیل و رسوا کرنا, ان کے متعلق نیگیٹو کلام کرنا. اور اس نیگیٹو کلام کے اندر ایک منفی پہلو یہ ہوتا ہے کہ کسی کا منفی کلام کر کے اپنے کردار کو مظلوم بتانا, اپنے آپ کو مظلوم بتانا, اپنی پرسنالٹی کو مظلوم بتانا, اور ہمدردیاں لینا, چاہے بھلے کسی اور مسلمان کی عزت کا کچرا ہو جائے لیکن میں مظلوم قرار پا جاؤں. اب اس میں غیبتوں, تہمتوں, بہتان, چگلیاں اور نہ جانے طرح طرح کی وہ اپنے کلام میں اس کی آمیزش کرتا ہے. مگر اتنا ضرور عرض کر دوں, ایسے شخص جو اپنی عزت, اپنے مقام, اپنے مرتبے کا متلاشی رہتا ہے, عموماً ایسے لوگوں کو عزت و مقام ملا نہیں کرتے. لوگ ان کی طبیعت اور ان کی عادتوں کو پہچان لیتے ہیں, ان سے کتراتے ہیں. بعض لوگوں کو یہ کمپلین ہوتی ہے کہ یار اس کو مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی, مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا, یہ تم سے تو بات کرتے ہیں, یہ اس سے تو بات کرتے ہیں, یہ اس کا حال احوال لیتے ہیں, یہ اس سے حال احوال لیتے ہیں, مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا, مجھ سے کوئی نہیں پوچھتا, یہ کون سا طریقہ ہے. تو عموماً ایسے موقع پر انسان کسی اور کے بارے میں غور کرنے کے بجائے اپنے بارے میں غور کرے کہ آخر مجھ سے کوئی بات کرنے کے لیے, مجھ سے سلام دعا کرنے کے لیے, مجھ سے ملنے کے لیے آخر کیوں تیار نہیں ہو رہا, آخر مجھ میں ایسی کیا بات ہے. اب ہماری زبان جب بھی کھلے انگارے برسائے, ہم سے جب بھی ملے اس کو کانٹے ہی لگیں, چوبے. اب ہمارے اگر کردار کے اندر کانٹوں کی چبن ہوگی, ہم سے کون اگر گلے ملے گا. بندہ خوشبو کے قریب جاتا ہے, بدبو کے قریب نہیں جاتا. جس کے کلام سے بو نکلتی ہو, طنز کی بو, تنقید کی بو, طعنوں کی بو, بیجا غصے کی بو, چڑچڑے پن کی بو. بات سمجھ رہے ہوں گے نا اب میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو اب ایسے شخص کے قریب کون جائے گا. ہر شخص عزت چاہتا ہے, بچہ بھی عزت چاہتا ہے, بچہ بھی حوصلہ افزائی چاہتا ہے. لوگ بعض اوقات حامیاں ملا رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں وہ کہہ رہے یار یہ آدمی کو اتنا نہیں پتا کہ یار کس سے کب کس طرح بات کرنی چاہیے. تو عرض کرنے کا میرے مدنی چینل کے ناظرین مقصد یہ ہے کہ ہم چونکہ الحمدللہ عز و جل امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ کی کروڑوں رحمت ہے, ہم محبت کرتے ہیں, امام حسین سے محبت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پورے اہل بیت کے گھرانے سے محبت کرتے ہیں, ان کی ایک ایک ادا سے محبت کرتے ہیں. الحمدللہ عز و جل ہمیں تمام انبیاء کرام, تمام صحابہ کرام سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ہے. اب جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کے کردار کے وہ پہلو جن کو سن اور سمجھ کر ہم اپنے اندر درستی پیدا کریں, اس میں سے میں نے اس ایک پہلو کو نکال کر تھوڑا سا کلام زیادہ کر لیا کہ آپ کا کلام یعنی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام بہت شیریں تھا. صد الافاظ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی نے جو لفظ استعمال کیا وہ شیریں کا لفظ استعمال کیا. ایسے شخص کی طرف لوگ رغبت کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ان سے ملنے کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو زبان کا قفل مدینہ عطا فرمائے. الہی ضرورت کے سوا نہ کچھ کبھی بولوں, الہی زبا کا ہو عطا قفل مدینہ. اے کاش ہم سب کو حقیقی معنوں میں قفل مدینہ کی سعادت نصیب ہو جائے. اور وہ جو روایت ہے نا کہ جو اللہ عز و جل قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے چپ رہے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھا اور بہتر کلام کرنے, مفید کلام کرنے, جو دنیا اور آخرت میں ہمیں کام آ جائے, ایسا کلام کرنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابن سعد نے علی بن زید بن جدعان سے روایت کی کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 بار, اب ان کی سخاوت کا بیان ہے, 2 بار اپنا کل مال راہ خدا عز و جل میں خرچ کر دیا, اور 3 مرتبہ نصف مال راہ خدا میں خرچ کیا. اور خرچ کرنے کا انداز اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا تھا کہ نالین شریف اور جو جرابیں ہوتی تھیں, موزے جس کو ہم کہتے ہیں,
ان کو بھی ایک ایک کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک رکھ لیتے اور ایک دے دیتے. یہ اتنا انداز تھا، سخاوت کا انداز کہ دو میں سے ایک جوتا دے دیا اور ایک رکھ لیا، جرابوں میں ایک دے دیا ایک رکھ لیا. اتنی وہ آدھا آدھا تقسیم کرتے، اتنی مساوی تقسیم. آپ کی حلم کا یہ حال تھا کہ آپ کی جب شہادت ہوئی تو مروان، جس کے بڑے مطلب کہ بعض باتیں اچھی نہیں ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں، وہ بھی رو رہا تھا. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو رو رہا ہے، اور ان کی حیات میں ان کے ساتھ کس کی طرح کی بدسلوکیاں کیا کرتا تھا یاد نہیں تجھے؟ پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، مروان پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، میں اس سے زیادہ حلیم کے ساتھ ایسا کرتا تھا، جو اس سے زیادہ حلیم تھا، پہاڑ سے زیادہ جو حلیم شخصیت تھی اس کے ساتھ میں ایسا کرتا تھا. آپ کی حلم کو اس شخص نے، یا آپ کی بردباری کو اس شخص نے پہاڑ سے تشبیہ دی کہ اس پہاڑ سے بڑھ کر جو حلیم تھا میں اس کے ساتھ ایسا کرتا تھا. بردباری، برداشت. روایتوں میں آتا ہے کہ کسی نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد لکھی ہوئی ہے. آپ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام کی عمر کے چند ہی روز رہ گئے ہیں، اور یہ تعبیر درست ثابت ہوئی، اور بہت ہی قریب پھر آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا. زہر اس قدر خطرناک تھا کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کٹ کے بہت چیزیں خارج ہو جاتی تھیں. اس سلسلے میں آپ کو 40 روز تک سخت تکلیف رہی. قریب شہادت جب آپ کی خدمت میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ آپ کو کس نے زہر دیا، کسی پر تو ڈاؤٹ تھا نا آدمی کو کہ اس نے مجھے زہر دیا، تو آپ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا حلم ملاحظہ کیجئے، اہل بیت کے اس گھرانے کا آپ انداز ملاحظہ کیجئے. فرمایا کہ تم اسے قتل کرو گے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا بے شک. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تبارک و تعالی منتقم حقیقی ہے، اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو. مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے، لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے. اللہ 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 اللہ، ہائے ہائے ہائے. ہمارے بارے میں تو کوئی الٹی سیدھی بات کر دے تو برداشت نہیں ہوتا. اچھا خاصا ضبط کیا ہوا صابر قائب کا آدمی جس نے غیبت کے خلاف اعلان جنگ کی ہوتی ہے، غیبت کو، تہمتوں کو، بہتان کو، ان تمام چیزوں کو جو کچھ سمجھتا بھی ہو، اگر اس کو پتہ چلے کہ کسی نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو وہ بھی آپے سے باہر ہو جاتا، پھٹ پڑتا ہے. مگر یہاں امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا حلم، بردباری، صبر اور حسن اخلاق مدینہ مدینہ. حالت یہ تھی کہ آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ضبط اور صبر اور شکر عطا فرمائے، بردباری عطا فرمائے کہ آپ نے آخری دم تک اس کا نام تک نہیں لیا. اس وقت آپ کی عمر شریف 45 سال 6 ماہ چند روز کی تھی کہ آپ نے
ایک قول کے مطابق جو صدر افاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کیا، 5 ربیع الاول 49 سن ہجری کو آپ نے مدینہ منورہ میں شہادت آپ کو نصیب ہوئی، اور آپ کی خواہش بھی یہ تھی کہ آپ کو نانا جان کے قدموں میں آپ کی تدفین ہو۔ تو حضرت سیدنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ تو آپ نے بالکل قبول فرمایا، ہونا چاہیے، خوشی خوشی اجازت عطا فرمائی، مگر آپ پہلے ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرما چکے تھے کہ اگرچہ اجازت مل گئی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی مروان کا نام لیا، باقاعدہ کتابوں میں لکھا آپ نے مروان کا نام لیا، ہو سکتا ہے کہ وہ پرابلم کرے، بیچ میں آئے، تو دیکھو حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہتھیار مت نکالنا، یعنی بالکل امن اور پیار کا درس اور پیار کا اور محبت کا درس دے کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی بھائی کی وصیت یاد دلائی جب اس طرح کا میٹر واقعی ہوا، اور پھر وہ ٹینشن کریٹ نہیں ہونے دیا اور بیچ میں پڑھ کر سب ختم کر دیا، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کی والدہ ماجدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کے پہلو میں آپ کو آپ کی تدفین ہوئی بقیع مبارک میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بخاری اور ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ البتہ ان کے کردار سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بردباری، حلم، صبر، درگزر، شیریں بیانی، سخاوت، یہ بہت سارے پہلو ان کی سیرت سے ہمیں مل رہے ہیں۔ ہم جو اہل بیت کا ذکر پڑھتے ہیں، ان کی تعلیمات کو سنتے ہیں، ان کے درس کو سنتے ہیں، ان کے مدنی پھولوں کو، ان کی نصیحتوں کو، ان کی وصیتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں آپس میں پیار اور محبت سے رہنے کا بہت درس ملتا ہے۔ اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، دنیا بھر میں جو عاشقان رسول مدنی چینل ابھی دیکھ رہے ہیں یا بعد میں اس سلسلے کو دیکھیں گے، آپ سب کی بارگاہ میں عرض ہے، محبت سے رہیے، پیار سے رہیے، درگزر سے کام لیجیے۔ اولاد کا معاملہ ہو یا اولاد کا والدین کے ساتھ معاملہ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ ہو، جو بھی معاملہ ہمارا عاشقان رسول مسلمانوں کے ساتھ ہے، براہ کرم درگزر سے کام لیں، معاف کرنا اختیار کیجئے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے گا۔ درگزر کرنا اختیار کیجئے، اللہ تعالی ہم سے درگزر فرمائے گا۔ مسلمانوں کے عیب چھپانا اختیار کیجئے، اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں ہمارے عیبوں کو چھپائے گا۔ بہت فضیلتیں ہیں اس عنوان پر، میں اسی پر اپنے بیان کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، گھر بار کاروبار، اس کے حلال اہل و عیال نسبتیں سب کی حفاظت فرمائے، سب میں برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دین پہ قربان ہو گئے